جہیز ہے وہ کون بناتا ہے؟ ہمارے بر صغیر میں یہ سارا بوجھ لڑکی والوں پر ہے. اور اس کے بعد بارات کا جو لشکر اور جتھا لے کر جو حملہ آور ہو جاتے ہیں دولہے کے عزیز و اقارب، تو وہ سارا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ کھانے کا بوجھ وہ بھی لڑکی کے اوپر. استغفر اللہ العظیم. اس کے بعد مقلابہ جات ان کے بوجھ وہ بھی لڑکی پر. اور جہیز کا جو بوجھ ہے اس کی دلیل پتہ کیا دی جاتی ہے؟ جہیز کا بوجھ دیکھیں جی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. حضرت سیدہ کائنات کو جو جہیز ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا. وہ ایک گدا تھا اور ایک چھاگل تھی پانی کی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک سرانہ تکیہ تھا اور چند چیزیں اور دی تھی. سبحان اللہ. لہذا پھر جہیز دیا جا سکتا ہے. سمجھے؟ یہ چند ایک مقامات شادی میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں شریعت کی بڑی پیروی ہو رہی ہوتی ہے. ایک جہاں وہ حق مہر کا موقع آتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب جو شرعی حق مہر ہے وہ بتائیں. تو ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے نا کہ شرعی حق مہر ہے کم از کم 31 گرام، تقریباً 31 گرام چاندی کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ نکال لیں کتنا بنتا ہے، اور اس سے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی رکھیں گے وہ شرعی ہوگا. تو حیثیت 31 گرام سے آگے مثلا 25,000 ہے نا آج کل، تقریباً 25,000 ہے، تو 25,000 سے 26,000 کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ گلا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ حیثیت ہوتی ہے. کہیں گے جی یہ شرعی ہے، ان کو کہتے ہیں جی اوپر جائیں وہ شرعی ہوگا. نہیں جی، بس جو شریعت نے کہہ دیا. سبحان اللہ. یہاں بڑا یاد آ جاتی ہے شریعت. واجے لے کر آئے وہاں شریعت یاد نہیں آئی، رات جو کرتے رہے وہاں شریعت یاد نہیں آئی، بار بار لڑکی کے اوپر برڈن وہ شریعت یاد نہیں آئی، جہیز کا مطالبہ کرتے ہوئے شریعت یاد نہیں آئی. وہاں بھی شریعت کہتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ کائنات کو جہیز دیا تھا. اچھا اگر یہ جہیز شریعت کا مزاج ہوتا، حکم شریعت ہوتا یہ جہیز، تو پھر حضرت سیدہ کائنات کا جو جہیز نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا تھا، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ اس کی حقیقت کیا تھی. لیکن کسی بھی ام المومنین کا نبی پاک علیہ السلام نے جہیز لیا؟ کوئی ام المومنین ٹرکوں کے ٹرک وہ اس وقت کے جو ہے وہ ڈاچیوں کے اوپر لوڈ کر کے لائی ہوں، جس طرح آج کل ہم 1 یا 2 ٹرک بھیج دیتے ہیں کہ یہ جناب جہیز ہمارے گھر بھیج دیا جائے، یا لڑکی والے ڈرے ہوئے خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نا جی گاڑی بھیج دیں اور ٹرالی بھیج دیں، ٹرک بھیج دیں. تو 2 ٹرکوں کے اوپر یا شادی کے موقع پر بسوں کی چھتوں کے اوپر لوڈ کر کے جو جہیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. کسی ام المومنین سے نبی پاک علیہ السلام نے جہیز لیا ہو؟ کوئی ام المومنین جو ہے وہ جہیز کا سامان اپنے گھر سے لے کر آئی ہو؟ صحابہ کرام نے جہیز لیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو صاحبزادیاں ہیں کسی اور کا جہیز لیا گیا ہو؟ نہیں لیا گیا. یہ کیا تھا؟ او بھائی اس کی حقیقت کو بھی سمجھیں، پھر بات بالکل ہی کلیئر ہو جائے گی. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی جب شادی ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے حق مہر دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ ایک تلوار ہے، ایک ڈاچی ہے اور ایک زرہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ تلوار بھی رکھ لو، ڈاچی بھی رکھ لو، اور جو زرہ ہے وہ تم بیچ کر آ جاؤ اور لے آؤ حق مہر، تو تمہارا نکاح کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے زرہ خرید لی، وہ غالباً 400 درہم میں تھی یا جتنی بھی قیمت لگی. تو واپسی پہ وہ زرہ بھی دے دی ساتھ تحفے کے طور پر. تو وہ پیسے لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس طرح کرو کہ بلال کو اور سلمان کو ساتھ لے جاؤ اور بازار سے یہ 4 چیزیں لے آؤ. بھائی حضرت سیدہ کائنات کے باپ تھے آپ، سرپرستی بھی تھی، اور حضرت عمر فاروق کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرپرست بھی تو نبی کریم علیہ السلام ہی تھے. تو پیسے وہ تھے جو حضرت شیر خدا نے لا کر پیش کیے تھے، تو وہ بیسک تو وہ انہی کا ہی سامان تھا اور سرکار نے مینج کرنا تھا سارا. بس اتنی سی بات سے لے کر جو ہے نا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ٹرکوں کے ٹرک وہ جائز قرار دے دیا گیا. مزاج شریعت یہ نہیں ہے. مزاج شریعت یہ ہے کہ جو جس بچی لے کے آ رہے ہو تو وہ تمہاری ضرورت ہے، تو جس طرح باقی گھر کی ضرورتیں خود پوری کرتے ہو تو بچی کو لے کر آؤ تو یہ سامان بھی تم خود خرید کر لاؤ. سمجھ گئے بات؟